محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Chapter What has been said regarding the creation of the heavens and the earth and all that lies between them. Allah Most High says, all praise be to Allah who created the heaven and the earth and originated the darkness and the light. Yet those who disbelieve hold others as equal with their Lord. He, the Most High, says, indeed, your Lord is with Allah who created the heavens and the earth in 6 days. Surah Al-Araf. This is repeated in a number of verses in the Quran. यहाँ तक आपको क्या समझ आई है? क्या कहना चाह रहे हैं अल्लाह ताला इसमें, इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला तमाम तारीफों के मालिक अल्लाह ताला हैं जिन्होंने आसमान और ज़मीन को बनाया, रोशनी और अंधेरों को पैदा किया, और फिर उनसे मुखातिब किया जा रहा है येट दोज हु डिसबिलीव होल्ड अदर्स एज इक्वल विद देयर लॉर्ड, जो कि अल्लाह ताला का हमसर, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, उनसे मुखातिब किया जा रहा है. तो क्या समझ आई आपको कि क्यों अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हो रहे हैं और उनको इस चीज पर सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि देखें मेरी क्रिएशन को, फिर भी तुम शिर्क करते हो, कुफर करते हो अल्लाह ताला की जात में. आई थिंक सो ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते उनके लिए बेस्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर वो अल्लाह ताला की हस्ती को नहीं भी मानते लेकिन अल्लाह ताला की जो हम्म. निशानियां ज़मीन और आसमान और जी रात और जी. दिन का बदल के आना, इन सब जी. चीज़ों में वो निशानियां ढूंढ सकते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो निज़ाम चलाया जा रहा है, कोई अजीम हस्ती है जो ये चला रही है. एग्जैक्टली. जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि जैसे उन्होंने कायनात की हर चीज पर गौर किया, कि जैसे वहां पे शिर्क हो रहा था, उन्होंने हर चीज पर गौर किया, सूरज पे गौर किया, चांद पे गौर किया कि ये खुदा हो सकता है, नहीं नहीं ये तो रात को डूब डूब जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता. इस तरह से मतलब अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि इंसान गौर व फिक्र करे कि ये देखे ना कि ये जो क्रिएशन है, क्या ये कोई किसी मामूली हस्ती का मतलब वो बताती है. मैं कहते हैं ना कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने पे मजबूर कर रहे हैं ऐसे लोगों को. यस. He, the Most High, says, indeed, your Lord is Allah, who created the heavens and the earth in 6 days. Surah Al-Araf. This is repeated in a number of verses in the Quran. आई थिंक इस पे पहले भी जिक्र हो चुका है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया. अच्छा, इसके बारे में स्कॉलर्स क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं. Scholars of Tafsir hold two different opinions regarding the measure of these 6 days. The majority holds that they are like our earthly days. It is reported on the authority of the Ibn Abbas, Mujahid, Ad-Dahak, and Kab al-Ahbar that every day of them is equivalent to a thousands of years of your reckoning. ठीक है. तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो 6 दिनों की बात हो रही है वो जो रेकनिंग के 1,000 साल है ना उनके बराबर है. और दिस वॉज नरेटेड बाय इब्न जरीर एंड Ibn Abi Hatim, and it was preferred view of Ahmad bin Hanbal. Ibn Hanbal is the book in which he refuted the arguments of Jamia. तो ये एक बहुत ही मतलब मजबूत एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे अहमद बिन हम्बल का भी, इब्ने अबी हातिम का भी, और उन्होंने जमिया के जो आर्ग्यूमेंट्स हो ना उनको रद्द किया. इट वाज आल्सो प्रेफर्ड व्यू ऑफ इब्ने जरीर एंड अ नंबर ऑफ द लेटर स्कॉलर्स. और ये एक इब्ने जरीर का भी एक प्रेफर्ड व्यू है. एंड अल्लाह नोज बेटर. Later, we shall present evidence to support this opinion. Ibn Jarir narrated on the authority of Ad-Dahak, Ibn Muzahim, and others that the names of the 6 days are Abjad, Hawaz, Huti, Kalim, Safas, and Karasht. Ibn Jarir also reported three sayings related to the first days. He narrated on the authority of the Ibn Muhammad ibn Ishaq that he said, the followers of the Torah says that Allah began the creation on Sunday, while the followers of the Injil says that Allah began the creation on Saturday.
While we Muslims, according to what has come to us from Messenger of Allah, saying, which is reported from which is reported by Ibn Ishaq from the Muslims, was favored by a number of Shafi scholars of Islamic jurisprudence and others. It was reported in a hadith on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah created the soil or clay on Saturday. जी, तो इस पैराग्राफ से क्या समझ आई आपको? माइक अनम्यूट करें, हैंड रेस करें अपने वन बाय वन। क्या समझ आई है? अल्लाह ने जो तख्लीक है वो कब शुरू की? तौरा में ये कहा गया, इंजील में ये कहा गया, और हमारे नबी इस्लाम ने ये कहा। किसी को कुछ आइडिया है? क्या पर्सपेक्टिव आप लोगों के? अपने आइडियाज शेयर करें। एनीवन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है ना, ये तो उन्होंने बताया हुआ है कि तौरा में और इंजील में डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है, स्कॉलर्स के। लेकिन हम्म। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने संडे को, सैटरडे को, मंडे, ट्यूसडे को, यानी कि स्पेसिफिक डेज में स्पेसिफिक चीज़ें क्रिएट की हैं, और इस चीज़ हम्म। में भी हमें एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली exactly. और एक जो कहते हैं ना कि कायनात का निजाम जो है ना, वो एक अल्लाह ताला ने एक तरीके से चलाना था, एक मुनज्जम तरीके से चलाना था। एग्जैक्टली exactly. एक जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर मैथमेटिक्स यूज की प्रॉपर गई है हर मैथमेटिक्स। चीज में। एग्जैक्टली। हम्म। 72 मेंबर्स हैं इस मीटिंग में, बाकी मेंबर्स भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। मेरा सवाल है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए ना। मैंने आपने कहा ना कि इसे सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, अल्लाह ताला ने बनाया है, आपने महरीन ने कहा ये बात। हाँ, तो ये बात मतलब थोड़ा सा इसे थोड़ा सा एलेबोरेट करके कहेंगे आप? अच्छा, जी। मैम नूरी, इस तरह से देखें आपके संडे वाले दिन, अब लेट्स सपोज संडे को उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने क्रिएशन स्टार्ट की थी, और इसी तरह सैटरडे को उन्होंने बताया है, मतलब इंजील में कहा गया सैटरडे को, और एक हदीस में पढ़ा था मैंने जी। कि उसमें बता रहे थे कि मंडे को इस तरह ना प्लांट्स वगैरह, दरख्त, ये चीज़ें क्रिएट की गई हैं। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन डिफरेंट चीज़ें, आसमान और ज़मीन, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है हदीस। लेकिन मेरा बात करने का पर्पज़ ये है कि अब ऐसा भी तो हो सकता था कि अल्लाह ताला दरख्त, पौधे वगैरह, जमीन और आसमान वगैरह किसी एक दिन में पैदा कर देते, ठीक है, आधा आधे दरख्त आधे आसमान एक दिन में पैदा कर देते, आधे दरख्त जमीन दूसरे दिन में पैदा कर देते। ये पॉसिबिलिटी थी ना। लेकिन जी जी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने एक दरख्त की जो कैटेगरी है, प्लांट्स की जो कैटेगरी है ना, वो एक दिन में पैदा की, क्रिएट की। इसी तरह अगर हम जमीन और आसमान को देखें, उनकी कैटेगरी एक दिन में पैदा की। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी मैं। ओके। जमीन आसमान 6 दिन में बनाए, तो 6 दिन में 6 चीज बनाए होंगे अल्लाह ताला, आपके कहने का नो, मतलब ये है। नो, इट्स नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि अल्लाह ताला ने कैटेगराइज कर दिया हो कि अगर कोई 10 10 नहीं, हम मिसाल लेते हैं, कोई 15 चीजें हैं ना, या 13 चीजें हैं ना, तो उसे अल्लाह ताला कैटेगराइज कर देंगे, एक दिन में 2 चीजें बनाई या 3, वो डिपेंड करता है अल्लाह ताला की हिकमत पे। जैसे आपने कहा ना मंडे के दिन दरख्त बनाया, ट्यूसडे दिन शायद कुछ और बनाया, तो आप यही कह रहे हैं ना? जी, तो अल्लाह अब ताला ने मैम नूरी जमीन बात सुने। आसमान। हाँ जी। अब देखें, जो जमीन है, ठीक है, जमीन पे में पहाड़ लंगर अंदाज किए हमने कुरान पाक में कई दफा पढ़ा। हाँ तो अब जो पहाड़ है वो जमीन से रिलेटेड चीज है, राइट। बिल्कुल। हाँ ठीक है, वो हाँ। बिल्कुल एक जमीन की तरह ही नजर आ रहे होते हैं, लेकिन यह है कि वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पथरीली हम्म। जमीन होती है। तो ये चीज है कि वो जमीन से रिलेटेड है, तो वो उसी दिन पैदा किए जिस दिन जमीन पैदा की, यानी कि रिलेटेबल करके ना, रिलेट करके चीजों को, तो उस तरीके से क्रिएट किया है। अच्छा, जमीन से रिलेटेड जितनी सारी चीज थी अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल एक दिन बनाए हैं पूरा, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्या क्लियर हो? जी जी। जज़ाकल्लाह खैर। जी, वही समझ है, आया। ठीक है। हाँ।
تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اوکے سیٹرڈے کے دن، یہ لاسٹ لائن میں نا، اللہ کریٹڈ دا سوائل آف کلے آن سیٹرڈے، مطلب جو جی زمین جس سے مطلب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے وہ مٹی، کہنے کا مطلب ہے جو کلے ہے وہ، مطلب میں صحیح سمجھ سیٹرڈے رہی ہوں کو بنے. کہ جی وہ جی سیٹرڈے کو سیٹرڈے. لی گئی، وہ سیٹرڈے کو لی گئی ہے نا، وہ کہا جی جا رہا اس ہے. کے اکارڈنگ، صرف بنائے اس ہاں حدیث کے اکارڈنگ، کیونکہ آگے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ روایات ہیں ابن کثیر میں، اور یہ بہت لینتھی والیوم ہے ان کے ابن ہاں کثیر کے البدایہ و نہایا، تو اس میں بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا، کسی ایک اسپیسیفک حدیث یا روایت کے اکارڈنگ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں سب ہاں. کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم انالیسس کر یہ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے حضور، مطلب حضور کی تو حدیث ہے نا، جو ابو ہریرہ ہی بیان کر رہے ہیں نا. جی یہ نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، ابو داؤد نے نریٹ کیا ہے، the description of the day of judgment, paradise and the hell۔ اوکے. اوکے. Allah Most High says He it is who created for you all that is on earth. Then He istawa rose over towards the heaven and made them seven heavens, and He is all knowing. Surah Al-Baqarah. He Most High says, O Muhammad, do you verily disbelieve in Him who created the earth in 2 days and set up rivals with Him? That is the word of the Alameen, mankind, jinn, and all that exist. He placed therein, that is the earth, four mountains from above it, and he blessed it, and measured therein its sustenance for its dwellers in 4 days equal. That is, all these 4 days were equal in the length of the time for all those who ask about its creation. یہاں پھر سے ان مشرکوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے ان کو بتایا جا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین و آسمان بنائے ہیں، اور پھر اس کے رزق کو اس کے ایک قدر کے مطابق جو ہے نا وہ اتار دیا ان 4 days. تو آپ کو اس پیراگراف سے کیا سمجھ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سسٹیننس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قدر کا ذکر کیوں کیا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ؟ اینی ون؟ علیم شاہ یہ کمپلیٹ ریڈ کر لیں، یہ جو سورہ فصیلت میں انہوں نے ٹرانسلیشن بتائی ہوئی ہے نا، تو پھر ڈسکشن کرتے چلیں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے پھر اسی کوشچن پہ آؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. That is, all these 4 days are were equal in the length of the time for all those who ask about its creation. Then he istawa towards the heaven when it was smoke, and said to it and to the earth, come both of you willingly or unwillingly. They both said, we come willingly. Then he completed and finished from their creation 7 heavens in 2 days. And he made each heaven its a pair. And we adorned the nearest, lowest heavens with the lamp stars to be an adornment as well as to guard from the devils by using them as missiles against the devils. Such is the decree of Him, the Almighty and All-Knowing. Surah Fusilat. This proves that the earth was created before the heavens because it is like a foundation for the structure, as Allah Most High says, Allah, it is He who made for you the earth as a dwelling place and the sky as a canopy, and has given you shape and made your shapes good looking and has provided you with good things. That is Allah, your Lord. Then blessed be Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn, and all that exist. Surah Ghafir. Yes, it's very important پیراگراف، بہت امپورٹنٹ پیراگراف تھے یہ. جی سب سے پہلے تو یہاں پر قدر کا ذکر ہے، تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کریں، کوئی تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیا پرسپیکٹیو ہیں آپ کے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کہ آپ خوشی سے آنا چاہتے ہو یا ولنگلی اور ان ولنگلی، تو پھر دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پھر وہی آسمان اور زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے سورج سوری ستارے وغیرہ کے بارے میں ذکر کیا ہے، پھر اس میں شیطان کو مارنے کا ایک آلہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا ذکر کیا ہے. تو آپ کو اس پورے پیراگراف میں کیا سمجھ سکتی ہے، کیا پرسپیکٹیو ہے آپ کے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ مجھے لگتا ہے بیسکلی سسٹیننس کی بات ہو رہی ہے، کہ مطلب ہوں چونکہ اس زمین پہ اب ایک مخلوق آنے والی تھی یا بہت ساری مخلوق آنے والی تھی، تو ان کو سسٹین کرنے کے لیے ایک کہہ سکتے ایک
مفید سا ایک کو دیا انوائرمنٹ تاکہ وہ ادھر پہ سسٹین بھی کر سکے. سسٹیننس، یہ بھی اچھا پرسپیکٹیو ہے. اور آپ نے بولا اس میں سیہام اکبر. قدر کی بات ہو رہی ہے، کہاں پہ جی قدر؟ جی جی جی، قدر مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کیا وہ کہا نا کہ میئرس اٹس سسٹیننس. تو اس کا مطلب جو ہے نا یہی نکلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدار کے مطابق جو ہے نا وہ چیزوں کو. قدر اور سسٹینس کو ایک نہیں کہہ سکتے. جی جی، قدر اور سسٹیننس کو ہم ایک نہیں کہہ سکتے ہیں نا. قدر اور سسٹیننس، میئرس دا سسٹیننس، یعنی کہ یہ اسی چیز کی بات ہے. قدر مینز وہ قدر نہیں، مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے نا اس کی بات کر رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا سب انسانوں کا، اس کی بات ہو صحیح رہی ہے یہاں صحیح، پہ. جو لگ رہا ہے آپ ڈگری جی کی بات کر رہے تھے. جی جی جی. اوکے اوکے ٹھیک ہے. جی 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 جی، جی یار تھوڑا اوپر کریں. بتا رہا. وہ ہاں پیراگراف اوپن ہے. جی جی ہاں ہاں یہی تو یہ اپنا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا روز اور ٹورڈز دے اور when it was blue، تو اس میں یہ بھی ایک سائنٹیفک میرے کل کا بھی انڈیکیشن دکھتا ہے اپنا کہ جیسے ایز وی نو کہ سیلیسٹیل باڈی جو انیشیل اسٹیج میں نیبولا کے فارم میں رہتی ہیں تو وہ بھی ایک اسموک لائک اسٹرکچر رہتا ہے. تو یہ بھی اپنا میریکل کے اس سے وہ ہے کہ سائنٹیفک میریکل کہ اس ٹائم پہ اپنا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس ٹائم پہ کیسے پتہ چل سکتا ہے. تو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں میں. کوئی آنسر کرنا چاہتا ہے؟ سیہام اکبر. جی سیہام اکبر، آپ کی مائک جو ہے نا وہ خراب ہے، شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ بول رہے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے، ہم لوگ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں آگے سے. He most high says, have we not made the earth as a bed and the mountain as pegs? Surah An-Naba. Up to his verse, and we have built above you 7 strong heavens, and have made their it a shining lamp, sun. Surah An-Naba. He most high says, have not those who disbelieved known that the heaven and the earth were joined together as united piece? Then we parted them, and we have made from water every living thing. Will they not they believe? Then believe. Surah Anbiya. That is, we parted the heaven and the earth so that the wind blew, the rain fell, and the springs and Mehreen upar kare. Next page. That is, we parted the heaven and the earth so that the wind blew, the rain fell, and the springs and the rivers flowed, and the animals were refreshed. Then he says, and we have made the heaven a roof, a safe and well guarded, yet they turn away from its signs. Surah Anbiya. اگین سائنس، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سائنس کا اور بار بار ہمیں اپنی نشانیوں، اپنی غور و فکر کرنے کی، اپنی جو پوری کائنات پہ نا اس پہ غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں. جیسے سورہ ملک میں بھی ہے نا، وہاں پہ بھی کہہ رہے کہ آپ جو جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اس کو دیکھو بار بار کہ تمہیں کوئی اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی اس میں کوئی تمہیں ایسی چیز نظر آتی ہے. تو مطلب یہ ہمارے ایمان کے لیول کو نا ایک الگ ہی سطح پہ لے جاتی ہے. جب ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری جو ہے نا ہماری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان بنائے، کیسے یہ چاند، سورج، ستارے، یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ
کے ایک نظام کے مطابق چل رہے ہیں ساری چیزیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا ہمارے لیے، ہر چیز کو ایک سمجھ لیں کہ ہمارے لیے پرفیکٹلی ارینج کر دیا ہر چیز کو. Then he says, and we have made the heaven a roof, safe and well guarded, yet they turn away from its signs. Surah Anbiya, that is, from what he has created in the heavens, such as the fixed and the moving celestial bodies, and the shining stars, and the illuminated heavenly bodies, and the proofs of the divine wisdom of the creator of the heavens and the earth. As Allah says, and how many a sign in the heavens and the earth they pass by, while they are averse therefrom. And most of them believe not in Allah except that they attribute partners unto Him. کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک موونگ سٹار، شائننگ سٹار، چمکدار ستارے، باڈیز، حرکت کرنے والے ستارے، فکسڈ جو ہے ستارے، سب کو بنایا، اور وزڈم، ایک خاص وزڈم کے ساتھ، ایک خاص حکمت کے ساتھ بنایا. اور کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان میں نشانیاں، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں، اور پھر بھی یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں. As for his words, are you more difficult to create, or is the heaven that he constructed? کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل تھا یا اس کائنات کو بنانا زیادہ مشکل تھا؟ He raised its height and has. He raised its height and has perfected it. Its night he covers and he brings out its forenoon. And after that he spread the earth and brought forth therefrom its water and its pasture. And the mountain he has fixed firmly as pavilion and the benefit for you and your cattle. Surah Naziat. Some people have taken these verses as proof that the heavens were created before the earth, thus contradicting the clear evidence provided by the above mentioned two verses. They have not understood. مہرین اس کو انڈر لائن کرنے ذرا، میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنے، اس کو ذرا کرتے ہیں ڈسکس. They have not understood this verse because it must be understood from this verse that the flattening out of the earth and the bringing forth of the water and pastures from it was in fact after the creation of the heaven. This was the measuring of sustenance, as he says, and measure therein its sustenance. Surah Fusilat. That is, he prepares the places of cultivation and the locations of springs and the rivers. جی تو کیا سمجھ لیں گے آپ کو اس پیراگراف سے؟ مائک طوبا کا اوپن کر اپنا. جی جی طوبا کا ہینڈ ریز ہے. جی جی توبہ. یس توبہ نوید اوپن کریں مائک. جی توبہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، آپ نے بول رہی ہیں؟ لائک آپ کی آواز نہیں آ رہی توبہ. السلام علیکم. آگے بڑھیے، ٹائم مت ضائع کریے. Then, when he had completed the creation of the form of the higher and the lower world, he spread out the earth and next کریں next page. مہرین next page. He spread out the earth and مہرین next page. I think ان کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے، میں یہاں سے پڑھتی ہوں خود ہی. انشاء آپ ہوسٹ، آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہو. سر میں موبائل سے، میرا پی ڈی ایف اوپن نہیں ہے، میں نے موبائل سے جوائن کیا ہوا ہے، میں یہاں سے ریڈ کر لیتی ہوں لیپ ٹاپ سے ہی میں. اوکے
Then what he had completed the creation of the form of the higher and the lower world. He spread out the earth and brought forth from it that which had been deposited therein, so that the springs gushed forth and the rivers flowed, and the crops and fruits grew. That is why flattening or spreading was explained as meaning the bringing forth of water and pasture from it and fixing of the mountains. He says, and after that he spread the earth and brought forth therefrom its water and its pasture. Surah Naziat. And he says, and the mountain he has fixed firmly. Surah An-Naziat. That is, he settled them, made them firm, and established them in their places. And he says, with hands we constructed the heaven, verily we are able to expand the vastness of space thereof. And we have made the earth a firish, how excellent the spreader thereof, and are we. And of everything we have created pairs that you may remember. Surah Al-Zariyat. Is saying mean with strength. Verily, we are able to expand the vastness of space thereof. That is because all that is above is wider. 51 page. 51. Yes. यहाँ से पढ़ रहे हैं हम. That is because all that is above is wider, and so each heaven is wider than the one below it. And since the kursi is higher than all of them, it follows that is wider than all of them, and the throne is much greater than all of these. After that, he says, and we have made the earth a firish, Surah Al-Dhariyat. That is, we spread it out and made it a bed that is fixed, calm, undisturbed, and unshaken, which is why he says, how excellent the speaker thereof are we, Surah Dhariyat. The word and in Allah saying, Surah Dhariyat, the word and in Allah saying, and we have made the earth a fire, does not indicate the order of the sequence of the events. It only indicates general information, and Allah knows better. Yes. यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट है? Anyone? Anyone? फिराश का मतलब क्या होता है? जी लिखा है एंड वी हैव मेड अर्थ क्या लिखा है? फिरा FIRASH क्या है? मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही अफसान है. भाई आवाज बहुत हल्की आ रही है आपकी। मैं पूछ रहा हूँ बहुत. ये अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी. मैं पूछ रहा ये क्या है ये एंड वी मेड द अर्थ फिराश, इसका मतलब क्या है? बिछोना, जैसे वो कहते हैं ना कि जमीन को एक बिछोना बना दिया, फ्लैट अर्थ. ओके समझ. फ्लैट अर्थ नहीं, फ्लैट अर्थ नहीं, बिछोना. जैसे स्प्रेड इट. सूरत नंबर में जी फायर स्प्रेड इट आउट. वो हाँ, स्प्रेड इट spread आउट. it out. जी. राइट राइट. Al-Bukhari narrated on the authority of Imran ibn Hussain that he said, I went to the Prophet and tied my she camel at the gate. The people of Banu Tamim came to the Prophet, who said, O Banu Tamim, accept the good tidings. They said twice, you have given us the good tidings, now give us something. Then some Yemenis came to him and he said, accept the good tidings. O people of Yemen, for Banu Tamim refused them. They said, we accept it, O Messenger of Allah, we have come to ask you about this matter. That is the star of creation. He said, first of all, there was nothing but Allah, and then He created His throne. His throne was over the water, and He wrote everything in the book in the heavens, and created the heavens and the earth. And Imam Ahmad bin Ibn Hanbal narrated on the authority of Abu Huraira that he said, the Messenger of Allah took me
by the hand and said, Allah created the dust on Saturday, and He created the mountains on Sunday, and He created the trees on Monday, and He created the unpleasant things on Tuesday, and He created the light on Wednesday, and He spread the creatures throughout it on Thursday, and He created Adam after Asr on Friday. He was the last creation during the last hour of Friday, between Asr and the night. जी, यहाँ तक किसी का कोई पॉइंट? जी या मानजरी? हम पॉसिबल हो और बेटर हो तो प्लीज़ उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन कर दें इंग्लिश के साथ साथ। जी यहाँ कहाँ तक आपको समझ लगी है? मैं आपको कहाँ से मैं काफी देर से पढ़ रही हूँ, तो कहाँ से आपको ट्रांसलेशन करके दूँ? लास्ट से? नहीं नहीं, ट्रांसलेशन सिर्फ लास्ट का नहीं, मैं तो मतलब स्टार्टिंग से ही ज़्यादा बेटर था कि इंग्लिश में रीड हो और जितना उसके मेजर की टेक अवेज हों वो आप उर्दू में एक्सप्लेन कर दें। और अगर मतलब टाइम का कुछ इशू है तो इंग्लिश में भी हो जाएगा, बेटर है इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके। कोई एक्सप्लेन कर सकते है? कोई अपने पर्सपेक्टिव रख सकता है कोई इस पे? जो भी अभी पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा है, उस पे अपना पॉइंट रखें, उसके बाद में करते हैं एक्सप्लेन। अभी तक आपको यहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा लगा, या पॉइंट जिस पर आपको शायद ऐसा महसूस हो रहा हो कि इस पे डिस्कस होना चाहिए? जी, तो आप बताएं ना, आप यहाँ पे हैं। मैं आपसे, आप रीडिंग क्लब का हिस्सा ना, तो यहाँ पे सब मिलके स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ रीड कर रही हूँ। आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि ना जन्नत पहले बनाएगी कि मतलब दुनिया पहले बनाएगी, ये एक सवाल है ना, इसमें कंफ्यूजन है। जी, कि पहले जमीन बनाएगी या पहले आसमान हाँ, बनाए? आपसे बात, जी जी, ये था इसमें क्वेश्चन। क्लास ना। हाँ, वैसे ये ना इस बारे में आगे डिटेल से अपने किसी ही एक्सप्लेन कर देंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो ले, ये वाली हेडिंग जो है ना, हाँ, कि व्हाट हैज बीन सेड रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ हेवंस, तो इसमें हाँ। एक्सप्लेन कर देंगे वो नेक्स्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं, तो एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। मेहरीन, आगे आप रीड करेंगी? ओके, यहीं से करना है ना, एंड नसा नसा आई रिपोर्टेड जी नसाई, सॉरी। ओके, जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। And An-Nasai reported in the Tafsir on the authority of Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, who said, the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala took me by the hand and said, O Abu Hurairah, verily Allah created the heavens and the earth and what lies between them in 6 days. Then he istawa over the throne on the seventh day and he created the dust on Saturday. इसका रेफरेंस दिया हुआ है, An-Nasai narrated something similar to the in Al-Kubra, आगे नेक्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है हदीस नंबर का, but the author disputed that it it was maruf, that is attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and attributed it to the Qab al-Ahbar. Ali ibn al-Madini, al-Bukhari, al-Bahki and other hadith masters discussed this hadith. Al-Bukhari said in his Tarikh, some have said that it was on the authority of Qab, and that is more correct. That is to say, this hadith was heard from Qab al-Ahbar by Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, because they were companions and used to sit together to study hadith. One of them would recite from his papers and the other would recite from what he believed to be from the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
So this hadith was obtained by Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu from Ka'b, who read it in his papers, and so some okay, sorry, let me repeat करें. That it was narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He confirmed that it was maruf by his saying, "The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala took me by the hand." After that, there is something extremely singular in its text, such as the fact that there is no mention of the creation of the heavens in it, but the creation of the earth and all that is in it in 7 days is mentioned. This conflict with what the Quran says, because the earth was created in 4 days, then the heavens were created in 2 days from the smoke. Okay. This is the steam from water which rises when the great water which Allah created by his churning of the earth through his all encompassing omnipotence is agitated as narrated by Ismail ibn Abdurrahman as-Saudi in a tradition which he reported on the authority of Abu Malik and on the authorities of Abu Saleh ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, Mara al-Hamdani, who reported on the authority of people from among the companions of the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, that he said regarding the words of Allah Most High. अभी सूरह अल-बकरा की आयत का तर्जुमा है, it is who created for you all that is in or on earth. Then he istawa toward the heavens and made them 7 heavens, and he is the all-knowing. ओके उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि ऊपर बता रहे थे मुख्तलिफ अहादीस से जो मुख्तलिफ सहाबा ने रिवायत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि पहले ज़मीन बनाएगी या कितने दिन में ज़मीन बनाएगी या फिर आसमान बनाया गया। तो उन्होंने बताया कि कुरान ने हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दिया और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुरान में कहा गया है कि अर्थ जो है वो क्रिएट की गई है 4 डेज में और फिर हेवंस को क्रिएट किया गया है 2 डेज में, मतलब ये टोटल 6 डेज बनते हैं। सूरह अल-बकरा और इन्होंने यहाँ सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 2 का 29 का रेफरेंस भी दिया हुआ है। They said that Allah subhanahu wa ta'ala throne was over the water and he had not created any part of his creation before the water. यानी कि कुरान के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने का तख्त था पानी के ऊपर, ठीक है, और पानी से पहले कोई चीज़ तख्लीक नहीं की गई थी। Then when he wanted to create the creation, he extracted smoke, that is steam, from the water, and it rose above the water, and he called it the heaven. Then he dried the water and made it into a single earth, and then he rent it apart and made 7 earths in 2 days. 7 earths को बनाया 2 दिनों में, okay. Sunday and Monday, and he created the earth on a wheel, that being the whale mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. नून, ये उसी वेल की बात की जा रही है जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे थे और तब उन्होंने दुआ पढ़ी थी, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की थी, रब्बना ज़लमना। नेक्स्ट वो रेफरेंस दे रहे हैं, mentioned by Allah in the Quran, noon, by the pen and what they the आपकी आवाज रुक गई है महरीन। just a minute. Okay, by the pen and what they angels write,
اپنا مائک میوٹ کر لیں. میرا خیال وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. تلیب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی. کہ اگر کسی نے کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہو یا کچھ کہنا ہو تو آپ ہینڈ ریز کر دیا کریں تاکہ ہم لوگ بھی پاز لے لیں. آپ نے جو پوائنٹ ایڈ کرنا ہے وہ کر دیں. اوکے. سورہ القلم، اس میں بتایا جا رہا ہے بائی دا پین اینڈ واٹ دے دا اینجلز رائٹ دا ویل واز ان دی واٹر. اوکے. وہ جو مچھلی ہے وہ پانی میں ہے اور پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تخت ہے اور پانی سے پہلے کوئی چیز تخلیق نہیں کی گئی. ابھی تک یہی سمجھ آیا. نیکسٹ چلتے ہیں. The whale was in the water was upon the back of small rock. The rock was upon the back of an angel. The angel was upon a rock. The rock, the one mentioned by Luqman, was in the wind, neither in heaven nor on the earth. The fish moved and became agitated as a result the earth quaked. Whereupon he firmly anchored the mountains on it, and it was stable. Allah created the mountains and the beneficial and useful things that are in them on Tuesday and on Wednesday. Wednesday اور Tuesday کو انہوں نے ماؤنٹینز اللہ تعالیٰ نے بنائے اور کچھ تھی چیزیں جو فائدہ دینے والی ہیں. He created the trees, the water, and the cities, and the cultivated and barren land. He rent apart the heaven, which had been one single unit, and made it into 7 heavens in 2 days, Thursday and Friday. And he only called Friday Al-Jum'ah because on that day he combined in it the creation of the heavens and the earth and inspired his command in every heaven. انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ملا دیں گے. His command in every heaven. ایک سیکنڈ. His command in every heaven. He created in each heaven the angels, the seas, the mountains of hail, and all of the other things which none knows but he. Then he beautified the heaven with the stars and made them as adornments and as a guardian against the devils. Then, when he had finished creating what he loved, he istawa over the throne. In this narration, as-Sudi mentioned a great number of strange things, and many of them are derived from Israeliyat. Israeliyat. ان کے نیریشن میں بہت سی چیزیں جو ہے نا اسرائیلیات سے لی گئی ہیں کیونکہ جو ابن کثیر ہے نا، ان کا رائٹنگ سٹائل یہ ہے کہ یہ کوئی روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح کہیں سے بھی لی گیا یہ مینشن ضرور کرتے ہیں ایون وہ رانگ بھی ہو، اور بعد میں بتاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اسرائیلیات سے لی گئی ہے یا اس جگہ سے لی گئی ہے اور اس پہ ہم زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. This is because when Qab al-Ahbar embraced Islam during the caliphate of Umar radiallahu ta'ala anhu, he used to speak in front of Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu about things from the knowledge of the people of the scripture, and Umar radiallahu ta'ala anhu would listen to him out of friendless out of sorry Umar radiallahu ta'ala anhu would listen to him out of friendliness toward him and from surprise at the things he said, and concurred with much of the truth that is contained in the Quran and the authentic sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As a result, many people deemed it permissible to transmit what Qab al-Ahbar said, but much of what he conveyed was incorrect and far from the truth. انہوں نے کہا کہ نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ قاب الاحبار نے کہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں جو انکریکٹ بھی کی گئی ہیں جن کا بعد میں پتہ چلا ہے کہ بہت سی چیزیں انکریکٹ تھیں اور بعد میں اسے
صحیح کیا گیا. Al-Bukhari narrated in his Sahih on the authority of Muawiyah radiallahu anhu that he used to say regarding Ka'b al-Ahbar, even though he was the most truthful of those who transmitted things from the people of the scripture, we found that some of what he said was lies. This means that he regarded the transmissions as untrue, not that he held Ka'b to be a deliberate conveyor of lies, and Allah knows best. وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح میں البخاری نے نریٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو اتھارٹی لیا نا ساری روایات کی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے، اور وہ قابل الاحبار کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہ انہوں نے نیچے مینشن کیا انورٹڈ کاماز میں. We relate them and then follow them with the ahadith which either prove them to be true or disprove them, while the rest remain neither proven nor disproved. Allah is the one whose help is sought and upon whom we depend. Al-Bukhari narrated on the authority of Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu that he said, the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, when Allah ordained the creation, he wrote in his book, which is with him above the throne. یہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. I think so. Verily my mercy has overcome my anger. Okay, اللہ تعالیٰ نے ایک بک جو کہ اللہ تعالیٰ کے تخت پہ ہے رکھی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اور اس کا ریفرنس نیچے دیا ہوا ہے البخاری in the book of beginning of the creation, by Muslim in the book of repentance, and by An-Nasai in Al-Kubra. Then Al-Bukhari said chapter what has been said regarding seven earths and the words of Allah Most High. سورہ الطلاق کی آیات کی ٹرانسلیشن ہے. It is Allah who has created seven heavens and of the earth the like thereof. His command descends between them, that you may know that Allah has power over all things, and that Allah surrounds all things in knowledge. And then he said, it is reported on the authority of Abu Salma ibn Abdurrahman that there was a dispute between him and some people, and so he visited Aisha Razillah Anhu, and may Allah be pleased with her, and acquainted her with the details of the dispute. And she said, O Abu Salama, avoid the land, for the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever takes even a span of land unjustly, his neck shall be encircled with it down seven earths. اس حدیث سے کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا پلیز، میں سن نہیں پایا. Okay, just a minute. Then he said, it is reported on the authority of Abu Salama ibn Abdurrahman that there was a dispute between him and some people, and so he visited Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے، ان کا حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ڈسپیوٹ تھا. کس بارے میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، او ابو سلمہ، avoid the land, for the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever takes even a span of land unjustly, his neck shall be encircled with it down seven earths. جی مس سات زمینوں کا ٹاک بنا کے کلمہ ڈالا جائے گا اگر کسی کی نہ ہو زمین لے لیجیے. یس،
اور انہوں نے اوپر بیان کر دیا ہوا ہے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ہی کریٹ کیا ہے، اسی لیے ہم ناحق کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے، اور اسی کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ اس کو 7 زمینوں کا توق ہوگا کہ یہ مطلب توق اس کے گلے میں ڈال کے 7 زمینوں میں گھسا دیا جائے گا، یہ ہے، یہ یہ اس پہ تھوڑا سا یس ڈفرنس ہے، اس کی کنفیوژن ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو توق گلے میں ڈال کے اس کو مطلب زمینوں میں گھسا دیا جائے گا، 7 زمینوں کے نیچے، مطلب کیا سمجھ سکتی ہے کہ شاید یہ دوزخ کی بات کرے، جہنم جو ہے نا وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، یا کیا کیا پرسپیکٹیو ہے جہنم میں بھی تو آپ لوگوں کا، ذرا مجھے یہ ہوں زمین کے شاید 7 تلے، ہوں مطلب 7 لیئرس نیچے دھسایا جائے گا، زمین کے لیئرس ہوتے ہیں نا، 7 ہوں 7 مطلب 7 لیئر ہوں نیچے دھسایا جائے گا اسے، اگر ایک حصہ بھی مان لے گا کسی کا حق کی زمین کوئی، تو 7 لیئر نیچے دھسایا جائے ہوں گا، کئی ہوں لیئرس ہوتے ہیں، وہی کہا جا رہا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، مطلب اس میں جہنم کا بھی تو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، کہ جہنم میں بھی مجھے جہاں تک آئیڈیا ہو رہا ہے نا کہ جس طرح جہنم کے درجات ہیں نا، یہ اس کے اکارڈنگ بات ہو رہی ہے۔ ہوں، آئی میں مائٹ بھی بی وہی رانگ۔ سوچ رہی ہوں نا، میں ہاں ہاں جہنم سے زیادہ یہ قبر کی بات ہو رہی ہے نا، جہنم میں تو سزا ہے ہی، اس سے پہلے ہوں یہ قبر میں 7، مطلب جب دفن کیا جائے گا نا تو 7 ہوں لیئر زمین میں دھسا دیا جائے گا سزا کے طور پہ اسے۔ تو یہ مطلب قبر کی بات ہو رہی ہے، ہاں یہ قبر کے برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک۔ Then al-Bukhari narrated on the authority of Salim, on the authority of his father, that he said, the Prophet ﷺ said, whoever took some land without right will sink down the 7 earths on the day of resurrection. جی یہاں پہ انہوں نے explain کر دیا ہوگا۔ Here al-Bukhari mentioned the hadith of the Muhammad ibn Sirin on the authority of Abdurrahman ibn Abi Bakr, on the authority of his father, that he said, the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, the division of time has turned to its original form, which was current when Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth. The year is 12 months. What he meant by it, and Allah knows best, was to determine the meaning of the words of Allah Most High. سورہ الطلاق کی آیات کی ٹرانسلیشن ہے It is Allah who has created 7 heavens and of the earth the like thereof. That is 7. That is the like thereof in numbers. That is to say, just as the number of months, which is now 12, corresponds with the number of months with Allah in his first book, so these correspond in time just as they correspond in place. Imam Ahmad narrated on the authority of Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, and he said, I said, O Messenger of Allah, which injustice is greatest? He said, that a Muslim should decrease a single cubit from the land of his brother, for there is no pebble from the land that a person takes which does not encircle his neck on the day of resurrection down to the bottom of the earth. And none knows the bottom of it except Allah subhanahu wa ta'ala. ارتھ کی سب سے نچلی سطح میں اس کی گردن کو رکھا جائے گا توق پہنا کے، اور اس کی گہرائی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ ڈے آف ریسریکشن تو قیامت کا دن ہوا نا؟ ایگزیکٹلی جی جی تو ہاں یہ پھر برزخ نہیں ہوئی، یہ پھر قیامت ہوگا۔ یس وہی نا، قیامت کے دن۔ Ahmad was alone in narrating this, but its chain of narrators is acceptable.
انہوں نے کہا ان کے جو نیریٹرز کی چین ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. These ahadith are similar to متواتر. mutawatir narrations in their mutawatir narrations in their affirmation of the existence of seven earths. What is meant by that is that each of them is above the earth. The scholars have disagreed regarding whether or not they are piled up, with nothing separating them, or whether there are spaces between each of them. There are two opinions in the matter, and there is a similar disagreement regarding the celestial bodies. Celestial. Celestial bodies. Celestial bodies. Celestial bodies. Yeah. جی جی. It would appear that between each of them there is a distance based on what is apparent from the words of Allah subhanahu wa ta'ala most high. Surah At-Talaq کی آیت کی translation ہے, it is Allah who has created seven heavens and of the earth the like thereof, that is seven. His command descends between them. As for what one of the rationalists said regarding the hadith, his neck shall be encircled with it down seven earths. یہ وہی پوائنٹ ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. That it means seven regions. جی. This opinion contradicts the clear meaning of the verse and the authentic hadith which we have narrated via Al-Hasan on the authority of Abu Huraira رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Okay, اس کا ریفرنس یہ ہوا ہے. It is weak, which is why we have omitted it. See Sunan at-Tirmidhi and Ahmad Musnad, and in it is, if all of you lowered one of you by a rope down to the seventh and lowest earth, it would reach Allah. Okay, وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ ویک ہے. ایون انہیں ترمدی نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی. Okay, next چلتے ہیں. Then he interpreted the hadith and the verse in a way that contradicts their clear meaning without any support and without any proof, and Allah knows best. It is the same with much of what is said by many of the people of the scripture and which has been accepted by a group of our scholars, which states that this earth is made from dust and what is below it consists of iron. ये scholars बता रहे हैं, scholars के group. And the other is from sulfur stone and the other from such and such. But all of this, if it has not been authentically reported with a chain of narrators reaching to the Prophet ﷺ, is rejected. Likewise regarding the tradition narrated on the authority of Ibn Abbas anhu, which states that he said, in every earth of the creation there is something similar to what is in this one, even an Adam alayhi salam, like your Adam, and an Ibrahim, like your Ibrahim. It was reported in a summarized form by Ibn Jarir, and it was examined by Al-Bahki in Kitab al-Asma, Asma Sifat. If it is authentic, it must be understood that Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu took it from the Israeliyat, and Allah knows best. Okay, یہ topic complete ہونے والا ہے. Geographers have mentioned the number of mountains in the earth and in all of their locations east and west, and they mentioned their length, how far they stretch, and their height, and they have spoken at great length on these matters. And it would not be fitting to explain all that they have said on the subject here. Allah Most High says, Surah Fatir ki ayat ki translation hai, and among the mountains are judad, white and red of varying colors, and others Qorabin, black. اچھا یہ عربک کے ورڈز ہیں. جداد اور Qorabin. Ibn Abbas and others said that Arabic word judad means pathways, and Ikrimah and others said that
اور ابھی means tall black mountains. انہوں نے آگے ایکسپلینیشن کر دیا. This is the case of the mountains all over the earth. They differ in their location and their colors. Allah has mentioned Al-Judi by name in his book. It is a great mountain which lies to the east of Jazira ibn Umar by the side of the river Tigris near Al-Mawsil. It stretched from the south to the north. یہ الجودی پہاڑ کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں الجودی پہاڑ وہ جو تھا. جی. It stretched from the south to the north for a distance of 3 days journey. Its summit is half a day's journey and it is green in color because it is covered in oak trees. To the side of it is a town known as As-Samanin. یہ بھی عربک ورڈ. السمنین اور اس کو انگلش میں التمنین. As-Samanin. Okay. Which was the home of those words. Which was the home of those who survived the flood in the ship with Nuh alayhi salam, according to what has been related by more than one scholar of tafsir, and Allah knows best. اچھا انہوں نے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا جو ابن کثیر ہے نا یہ لاسٹ پہ کہتے ہیں اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے یہ تمام روایات جو ان کے علم میں ہوتی ہیں یہ انہیں بیان کے اینڈ پہ کہتے ہیں واللہ عالم. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions mountain Sinai, and Al-Hafiz ibn As-Sakir narrated on the authority of Ka'b al-Ahbar that he said on the day of resurrection 4 mountains, and they are Al-Khalil mountain, Lebanon, At-Tur mountain Sinai, and Al-Judi. Each of them will become a white pearl that shine between the heaven and the earth, and they will return to Beth al-Maqdis, Jerusalem, okay? So that its corners will be illuminated, and his kursi will be placed on it, and there he will judge between the people of paradise and the people of the fire. Surah Al-Zumar ki ayat ki translation hai, and you will see the angels surrounding the throne from all around, glorifying the praises of their Lord, and they will be judged with truth. And it will be said, all praise and thanks be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds. دنیاؤں کا خدا ہے وہ کائناتوں کا. Okay. اسے آپ یہیں تک رکھتے ہیں. اب آپ سب اپنے پوائنٹ شیئر کریں. جی 35 ممبرز ہیں اس سیشن میں. کیا کوئی بھی اپنا پوائنٹ نہیں شیئر کرے گا؟ چلیں آپ یہ شیئر کریں کہ آج کے سیشن میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, کیا ریڈ کیا ہم لوگوں نے. اینی ون کین وائنڈ اپ دی سیشن. جی سیشن میں ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری مطلب کہ زمین آسمان جنت جہنم کس چیز سے بنی ہوئی ہے وہ سارے چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور مطلب کہ نا اور بہت سے حدیث کو بھی بتایا گیا ہے. اور یہ میرے جاننا ہے اس میں یہ جو اسرائیلیت کے بارے جو بھی ریفرنس دیا ہے یہ اسرائیلیت جو بھی عیسائیت ہمارے قرآن سے ملتا ہے ہمیں صرف اسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے نا. باقی جو جیسا آپ نے بھی کہا کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ معلوم, تو اس کی اوتھینٹسٹی ہم لوگ کیسے کنفرم کریں گے پھر؟ اچھا ایک اور چیز دیکھیں کہ روایات میں بھی کچھ روایات میں کنٹرڈکشن آ رہی ہے, تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ کسی بھی روایت کو حرف آخر سمجھیں گے. اوکے ہاں وہی ہم وہی ایسا میں کریں کہہ گے, رہی ہم صرف اوتھینٹسٹی کہاں پہ دیکھیں گے جہاں پہ قرآن کی آیات کے تھرو کسی بھی چیز کو کنفرم کیا گیا نا ہم اسے اوتھینٹک مان سکتے ہیں. ہم ہر چیز کو ہر روایت کو اوتھینٹک نہیں مان سکتے. اور ہاں ایک اور چیز,
اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی؟ اب جو اسرائیلیات سے لی گئی ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی. اگر وہی روایات جو اسرائیلیات میں ہیں وہ کسی اوتھینٹک جو راوی ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے روایت اسے، تو پھر ہم اسے مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کریکٹ مان سکتے ہیں. اور یہ کہ وہ ہم ریسرچ کریں گے حدیث کے بارے میں. لیٹس سپوز کہ یہاں پہ حدیث کوئی، یہاں پہ چلیں ریفرنس دیکھ لیتے ہیں. اب جیسا کہ انہوں جیسے نے کہ یہ اوپر حدیث بتائی اور انہوں نے نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا یہ احمد مسند میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی، لیکن یہ ویک ہے. اب ہم اسے پروو کریں گے کیونکہ ہمارے موسٹلی ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں نا حدیث کی اوتھینٹسٹی، تو ہم صحیح ان کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو. تو ہم اس سے وہاں سے ریسرچ کریں گے، حدیث نمبر لکھ کے، ریفرنس لکھ کے، اور ریسرچ کرنے کے بعد ہی ہم صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ، بلکہ لاسٹ پہ نہیں، فرسٹ پہ جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے قرآن کی آیات. اس کے اکارڈنگ ہم انالیسس کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ہم کسی بھی چیز کو کریکٹ مان سکتے ہیں. جی اس میں کہاں لیسن میں بھی لکھا ہوا کہ سب چیز سب سے پہلے مطلب کہ پانی ہی بنایا گیا ہے نا. جی ہاں، مطلب پچھلے کلاس میں ڈسکشن بھی چل رہا تھا نا پانی کس طرح کا. وہ تو وہ جو پانی ہے تو مطلب وہی والا پانی نا جو ہم لوگ پی، جو دنیا میں ہے پانی. ہم نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں کہ وہ یہ وہی پانی ہے کوئی اور پانی ہے. یہ تو ہم انسان ہیں اور ہماری سوچ محدود ہے نا، تو ہم نے جو چیزیں جی سوچی ہیں جو دیکھی ہیں انہی کے بارے میں ہم امیجن کر سکتے ہیں. ہاں، وہ سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ جو میں اس پیڑ کا نام نہیں یاد آ رہا جو سب سے اوپر پڑی ہے، جہاں کی پانی ہمارے نیل میں بھی آتی ہے، وہ جنت کا پانی جو کیا نام ہے وہ یاد نہیں آ رہا، وہ پانی سدرۃ یہاں المنتہا سے بات ہاں کریں؟ سدرۃ المنتہا سے ہی تو ساری پانی آ رہی ہے نا. وہی پانی بیچ میں چینج تو نہیں ہو دریا جا رہی سراب. نا ایسے. ہاں جی جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہی. تو میں وہی کہہ ہو رہی لیکن ہوں. سکتا ابھی ہم جی جی ہوں وہی میں ریلیٹ کر رہی ہوں، ہر چیز کی شروعات پانی سے ہوئی ہے نا، تو سب کچھ. اور پھر زمین بنایا گیا، پھر جنت کو اللہ تعالیٰ نے وہ دھوئیں سے بنایا ہے، مطلب وہ پانی ہی جو ایویپریشن ہوا ہے وہ اس سے پھر دھواں اسموک سے پھر جنت بنائی گئی ہے. وہ تھوڑا سا وہ سین جو وہ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا اگر جنت دھوئیں سے بنائی گئی ہے تو وہ مطلب سب کچھ کلاؤڈی ہوگا وہاں پہ کیا وہ پکچر نکل کے امیجنیشن کریں ذرا، ہاں کتنے وہ خوبصورتی سے بنایا ہے نا. خوبصورت. ہاں وہ کتنی خوبصورتی ہے، پانی پھر نیچے زمین پھر وہ بالکل دھواں جیسا وہ. بالکل میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھنے ہوتا نا پیپر پہ ایک ایک چیز لکھ کے کرے تو شاید اور ویژول کلیئر ہو جائے. بہت خوبصورت لگ رہا تھا سننے میں، سمجھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا. اچھا، ایک اور چیز، جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک چیز نوٹس کیا کریں، چاہے ہم سیرہ ریڈ کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی بھی کتاب ریڈ کر رہے ہیں نا، آپ ہوں سب ممبرس ٹرائی کیا کریں کہ امیجنیشن کریں. امیجنیشن کرنے سے نا ہمارا ایک ایموشنل کنیکشن بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم یہ جو ریڈ کر رہے ہیں، ہمیں جنت کے بارے میں جو پڑھ رہے ہیں یا زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں، تو ہمارا ایک ایموشنل کنیکشن ان کے ساتھ بلڈ ہو رہا ہے اس چیزوں کے ساتھ، اور ہمیں زیادہ فیسینیشن ہو رہی ہے جنت کے بارے میں کہ بھئی کتنی خوبصورت ہوگی جنت. بالکل. وہاں کا پیڑ کچھ اور ہی ہوگا، وہاں کچھ اور ہی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز کی ڈائمینشن الگ ہی رکھی ہے، بنایا سب کچھ کو ہے، مطلب کس طرح سے تار جوڑ رکھا ہے، ایک پر ایک جی لنک جوڑ رکھی ہے. ایک کنیکٹیوٹی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ہی الگ سے بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ مطلب کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کون سا اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. وہ سمجھنا، وہ امیجنیشن میں بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے، بہت خوبصورت ہے. ہم جی ہم اپنی امیجنیشن میں جتنا بھی خوبصورت سوچ لینا جنت کو کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی، لیکن تب بھی وہ ہماری امیجنیشن سے سوچ بالاتر ہے. سے باہر جی بالکل. جتنا بھی سوچ لیں اس سے بھی کئی گنا خوبصورت ہے. بالکل. جی خیر اینی وے. آج کے لیسن سے ہم لوگ کو وہی جنت دنیا زمین اس کا بھی ہم لوگ کو اوور ویو سا ملا ہے، کس چیز کا بنا ہوا. ایک سوال ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو، کس چیز کا بنی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا بنایا ہے، مطلب باہری کیسے. ابھی تو اندر تک ہم لوگ پہنچے ہی نہیں، ابھی تو باہر کا ہم لوگ آؤٹر ویو پڑھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیا چیز. جی آپ نا قصص الانبیاء بک کے سٹارٹ میں بھی نا تھوڑا لکھا ہوا ہے کہ زمین کیسے تخلیق کی گئی. وہ تھوڑا انریلسٹک لگتا ہے لیکن وہ ہاں پڑھیے گا، اس میں بھی کچھ ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک پتھر ہے، پتھر پانی کے اوپر ہے شاید، اور پتھر کے اوپر نہیں، پتھر کے اوپر شاید وہ ہے کیا اسے بولتے ہیں
مچھلی ہے، اور اس طرح کر کے نا بہت انہوں نے کیا ہوا ہے۔ قصص الانبیاء کے سٹارٹ میں پڑھیے گا، اور جو بھی اس میں سمجھ آئے نا وہ پھر شیئر کریے گا، اوکے؟ جی انشاءاللہ میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الرحمن۔ قصص جزاک الانبیاء رائٹر کی پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیں، مطلب میرے پاس ہے لیکن آپ جو بتا رہے ہیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی مجھے، نکھت نگہت کیا نام ہے آپ کا جو بھی؟ ابھی آ رہی ہے اور جی ابھی کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ نے جو بک بتائی نا قصص الانبیاء، اس کے رائٹر بتائیے۔ رائٹر مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نا میں شیئر کرتی ہوں آپ سے نا رائٹر، ابھی میرے مائنڈ میں نا ایگزیکٹ نہیں یاد۔ میرے پاس ایک بک ہے ان کا، یہ رائٹر میرے پاس ہے، ان کا اردو ٹرانسلیشن ہے، ان کے نام ہے مأخوذ از البدایہ والنہایہ کا، یہ رائٹر ہیں امام ابو الفدا ابن کثیر الدمشقی کا ہی ہے یہ۔ شاید پھر انہیں کی ہو، کیونکہ میں نے پڑھا تھا تو مجھے رائٹر کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، ہاں لیکن یہ ہدا پبلیکیشن کا میرے پاس ہے یہ بک، میں نے ابھی لی تھی، حالفہ میں پڑھ نہیں پائی ہوں، پھر میں پڑھوں گی، آپ کو ریفرنس بتایا تو میں بھی پڑھوں گی انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی اور کا کوئی پوائنٹ؟ نہیں تو وائنڈ اپ کرتے ہیں سیشن۔ میری دعا کر لیں۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللہم غیرنی حتی تحبونی، اعوذ برحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔